جو دیکھا جا سکتا ہے وہ حتمی حق الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہو سکتا۔ جو سن لیا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو چھو لیا جائے وہ حتمی حق الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہو سکتا۔ جسے تم تصور کی پکڑ میں لے آئے ہو وہ نہیں ہے۔ ہاں، مگر تم ایک دنیا میں رہتے ہو جہاں ایسی بات سن کر اسے اگنور کرنا آسان ہے، اور صرف اگنور کرنا ہی نہیں، نظر انداز کرنا ہی نہیں، اس پر ہنس پڑنا بھی ممکن ہے۔ اسے صوفیانہ منہ شگافی، بابوں کی بے تک کی باتیں کہہ کر اس کا مذاق اڑانا بھی عین ممکن ہے، کیونکہ تم عملی انسان ہو۔ لیکن یقین مانو، یہ بات صوفیانہ نہیں ہے، یہ بابو کی بڑھ نہیں ہے، یہ بات سائنسی بنیادیں رکھتی ہے۔ کیسے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش ہی آج کی یہ ویڈیو ہے۔ تم جو دیکھتے ہو کیسے دیکھتے ہو؟ آنکھ سے، سننا کان سے ہوگا، چھونا ہاتھ سے، سونگھنا ناک سے۔ اسے ہم کہتے ہیں حسی تجربہ۔ اب ذرا اسے غور سے دیکھیے۔ ایک شخص نے رات کے وقت چاند کو دیکھا اور اسے وہ چاند ایک فٹ بال جتنا لگا۔ ایک اور شخص ہے جس نے دوربین سے چاند کو دیکھا تو اسے چاند کئی ایکڑ پر محیط ایک بال لگا۔ ایک اور شخص ہے جو چاند گاڑی پر بیٹھا اور چاند پر اتر کر چاند کو دیکھا۔ اس کے لیے چاند زمین سے بھی بڑی کوئی چیز ہو گیا۔ اب سچ وہ ہے جو کوئی بھی دیکھے تو اس کی نیچر نہیں بدلنی چاہیے۔ جس طرح سے گلیلیو نے اپنی دوربین سے چاند کو دیکھا ہوگا، اور جس طرح سے نیل آرمسٹرانگ نے چاند کی سطح پر اتر کر چاند کو دیکھا ہوگا، اور جس طرح ایک عام انسان اپنی ننگی آنکھ سے رات کے وقت چاند کو دیکھتا ہے، تو یہ سارے دیکھنے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور سچ، حق، اس کی فطرت یہی ہے کہ جو آنکھ کے بدلنے سے بدلے نہ۔ اسی طرح ایک عام ڈاکٹر ہے، کہہ لیں جنرل فزیشین ہے، وہ جسم کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے جسم کا تجربہ کوئی اور ہے۔ کوئی بیالوجسٹ ہے جو جسم کے بنانے والے خلیوں کے اندر کی دنیا کو بیٹھا دیکھ رہا ہے، اس کا تجربہ اس جسم کا کچھ اور ہے۔ اور ایک عام انسان ہے، وہ جسم کو بالکل ہی اور طرح سے دیکھتا ہے۔ ایک ہی جسم ہے، مگر اس کو جاننے والے مختلف انداز سے جانتے ہیں۔ تمہارا کان آوازیں سنتا ہے تو ایک خاص معیار، خاص مقدار رکھنے والی آوازیں ہی اس کے لیے قابل سماعت ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 0 ڈیسیبل سے 120 ڈیسیبل کے درمیان کی آوازیں ہی انسان کے لیے بس قابل سماعت ہیں۔ 0 ڈیسیبل آواز وہ ہے جسے تم خاموشی کہتے ہو۔ جب تم سرگوشی کرتے ہو تو اس کی مقدار 30 ڈیسیبل ہوتی ہے۔ نارمل آواز جس میں انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ 60 ڈیسیبل ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل کا انجن جب پوری رفتار سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو آواز کی مقدار 95 ڈیسیبل ہوتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 70 ڈیسیبل سے اوپر کی آواز اگر آپ کے کان سے مسلسل ٹکراتی رہے تو انسانی سماعت اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ٹول ہی اپنا رنگ بدلنے لگتا ہے جو آوازوں کو کیچ کر رہا ہے۔ اور 120 ڈیسیبل سے اوپر کی آواز آپ کے کان کے پردوں سے ٹکرائے تو ان پردوں کو ہی پھاڑ دیتی ہے۔ یعنی اگر آواز کی مقدار ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو وہ ٹول ہی تباہ ہو جاتا ہے جس ٹول سے آپ سنتے ہیں اور چیزوں کو معنی دیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے حواس کی حقیقت۔ ان کا دائرہ بہت ہی محدود ہے، اور اس محدود دائرے میں رہتے ہوئے تم اس کو کیسے دیکھ سن سکتے ہو کہ جو اپنی نیچر میں غیر محدود ہے۔ اب ایک اور طریقہ یہ ہے کہ تم حتمی حقیقت کو ایک تصور میں ڈھال لو
اور سمجھ لو کہ تم سمجھتے ہو، تو سوچئے یہ تصور سازی کہاں ہوگی؟ آپ کے ذہن میں، مائنڈ میں۔ تو اس ذہن کی نیچر کو سمجھو۔ ذہن ان تمام انفارمیشنز، ان تمام معلومات کے مجموعے کا نام ہے جو حواس جمع کرتے ہیں۔ تو سوچئے وہ مجبور، محبوس اور محدود حواس کی انفارمیشنز، معلومات پر مبنی ذہن، اگر تم زندگی جیسی، خدا جیسی، حتمی حق جیسی غیر محدود حقیقت کو سمجھنے کی کوشش اس سے کرو گے تو کیا یہ کوشش کامیاب ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے چینلز، یہ سارے ذریعے جو آپ کے پاس ہیں، یہ آپ کو حتمی حقیقت تک نہیں پہنچا سکتے، کبھی بھی نہیں۔ اس لیے تم نے کبھی غور کیا کہ وہ لوگ جو حتمی حقیقت کے قریب ہوئے، انہوں نے حواس کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حواس سے الگ ہو کر اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، دنیا کو دیکھنا ہو تو آنکھیں پوری شدت سے کھولنی پڑتی ہیں۔ حتمی حق کو جو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی صوفی کا ہمالیہ کی کسی غار میں بیٹھنا، اس کے پیچھے یہی بیسک آئیڈیا ہے۔ وہ جو عارضی ہے، وہ جو محدود ہے، اسے دیکھنا ہو، اسے جاننا ہو تو حواس کے آلات کو تیز کرنا پڑتا ہے، مگر وہ جو مستقل ہے اور وہ جو غیر محدود ہے، اس کو جاننا ہو تو حواس کی سلطنت سے ہی باہر جانا پڑتا ہے۔ غور سے دیکھو، بہت ہی غور سے، تو جان لو گے کہ اصل کو، حقیقت کو، حتمی سچ کو، الحق کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ دیکھا جا سکنا خود ثبوت ہے کہ یہ حتمی حقیقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی ناکامل کسی کامل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی محدود لامحدود کو کیسے خود میں سمو سکتا ہے؟ سنو اور بہت غور سے سنو، مگر حقیقت نہیں سنی جا سکتی، کیونکہ جو سن لی جائے وہ حقیقت ہو کیسے سکتی ہے؟ چھو اور بہت دھیان سے چھو، مگر اسے چھوا نہیں جا سکتا، کیونکہ جو چھو لیا جائے وہ الحق کیسے ہو؟ تم حواس خمسہ کی زد میں آ جانے والی چیزوں کو ہی چیزیں سمجھتے ہو، لیکن کیا تمہارے حواس خمسہ ہونے کی حقیقت کی دلیل بن سکتے ہیں؟ ایک پہاڑ کو 100 کلومیٹر دور سے دیکھیں تو وہ 4 بائی 4 میٹر کا ایک تودا لگتا ہے۔ قریب سے دیکھیں تو دیو ہیکل پتھروں کا نامختتم سلسلہ بن جاتا ہے۔ بہت قریب ہو جائیں تو ٹھوس مادے کا ایک ٹکڑا، آنکھ کو دوربین کر لیں تو ٹھوس مادے کا یہ دیو ہیکل تودا ایٹموں کی بالوں میں بٹا ایک ڈھیلا ڈھالا سا انبار لگتا ہے۔ اور بھی قریب جائیں تو ایٹموں میں الگ ایک دنیا نظر آئے گی۔ ننگی آنکھ اور اس کی مدد کرنے والے آلات جیسے دوربین، مائکروسکوپ، الیکٹرون مائکروسکوپ کسی ایک پوائنٹ تک ہی جا سکتے ہیں، چیزوں کی حتمی حقیقت تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سوچو، جنہوں نے بھی اس کائنات میں اس کو دیکھا ہے کہ جسے حتمی حق کہا جائے، انہوں نے ہمیشہ اپنی آنکھیں بند کی ہیں۔ آنکھ کھولو اور اس دنیا کو دیکھو، مگر آنکھ بند کرو اور اس سپیس کو دیکھو کہ جس میں دنیا اپنا وجود رکھ رہی ہے۔ کان کھولو اور آوازوں کو سنو، لیکن کبھی کبھی کان بند کر کے اس خاموشی کو بھی سنو کہ جس میں آوازوں کو ہونے کا موقع مل رہا ہے، جس میں آوازیں جنم لے رہی ہیں اور مٹ رہی ہیں۔ اسی کو مذاہب نے کہا ہے عبادت، صوفی نے کہا ہے مراقبہ، اور آج کی دنیا جسے کہتی ہے میڈیٹیشن۔ انا کیا ہے؟ سر کے بل کھڑے ہو کر زندگی کا تجربہ کرنا۔ کوئی جسم چل رہا ہے اور اس کا سایہ بن رہا ہے، اس سائے کو جسم مان کر جینا ہے انا کو جینا۔
ایگو کو جینا۔ تمہاری انا تمہاری روح کا سایہ ہے، مگر تم صرف سائے کو اپنا آپ مان کر جی رہے ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے تمہارے حواس کا تجربہ۔ آئینے کے سامنے کھڑا شخص آئینے میں بن رہے عکس کو جیسے خود مان لیتا ہے۔ ایگو بھی بالکل ویسے ہی کام کرتی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم خود کو آئینے میں کھڑا دیکھ رہے ہو، اور آئینے کی نیچر یہی ہے کہ وہ چیزوں کو الٹا کر کے دکھاتا ہے۔ اور یہ کوئی صوفیانہ راز نہیں، سائنسی حقیقت، سائنٹیفک ٹروتھ ہے۔ تم اپنے دیکھے کو ذرا غور سے دیکھو۔ جو بھی تم دیکھتے ہو اس کا ایک الٹا عکس ہے جو تمہاری آنکھ کے شیشے پر، ریٹینا پر بنتا ہے۔ تم کبھی بھی باہر موجود کسی چیز کی حقیقت کو نہیں دیکھتے، بلکہ تم ہمیشہ ہی اس حقیقت کا ایک الٹا امیج دیکھتے ہو، وہ امیج جو آنکھ کے ریٹینا پر بن رہا ہے۔ یہ ہے حواس کی نیچر۔ اس میں چیزیں ہمیشہ الٹی ہی پرسیو ہوتی ہیں۔ اب ان ساری الٹی پرسیپشنز، ادراکات سے مل کر جو ڈیٹا جمع ہوتا ہے، اس سے بنتا ہے تمہارا مائنڈ، اور وہی مائنڈ تخلیق کرتا ہے تمہاری ایگو، انا۔ ساری سنی سنائی انفارمیشنز، معلومات مل کر تمہاری انا بناتی ہے۔ تم نے خود کو چھو کر خود کو گوشت پوست ہڈیوں کا مان رکھا ہے۔ تم نے چیزوں کو چکھ کر کسی کو ترش، کسی کو میٹھا، کسی کو کڑوا مان لیا ہے۔ تم نے چیزوں کو سونگھ کر کسی کو خوشبودار، کسی کو بدبودار قرار دے رکھا ہے۔ مجموعی طور پر تمہارے حواس کی ساری پرسیپشنز مل کر تمہیں وہ بنا رہی ہیں جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ میں ہوں۔ یاد رکھنا، حواس جس بھی چیز کو پرسیو کرتے ہیں، اصل میں چیزیں اس کے برعکس ہوتی ہیں۔ تم ایک درخت کو درخت کے طور پر کبھی نہیں دیکھتے۔ ہاں، یہ بھرم پال لیتے ہو، یہ سراب پال لیتے ہو کہ تم درخت کو سیدھا دیکھ رہے ہو۔ حقیقت مگر یہ ہے کہ تم نے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی درخت کو سیدھا نہیں دیکھا ہے، ہمیشہ الٹا دیکھا ہے، کیونکہ تمہاری آنکھ کے شیشے پر جو الٹا عکس بن رہا ہے، تمہارا دماغ اسی الٹے امیج کو ہی درخت کہہ رہا ہے۔ جیسے تم آئینے میں کھڑے شخص کو خود سمجھ رہے ہوتے ہو جس کا رخ مغرب کی طرف ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف تھا۔ یہی حواس کی نیچر ہے۔ انا ہمیشہ تمہاری اصل حقیقت کے برعکس ہوتی ہے۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انا تمہارا وہ روپ ہے جو تمہارے اصل روپ کو ہمیشہ جھٹلانے کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ انا کو سرو کرنے کے لیے جو بھی کچھ تم کر رہے ہو وہ تم اپنے لیے نہیں کر رہے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کر رہے ہو۔ یہ وہ بنیادی غلطی ہے، بیسک فالٹ جو تم ساری زندگی جیتے ہو۔ تم اپنے تعلقات کو دیکھو، اپنے دفتروں کو دیکھو، اپنے سیاستدانوں کو دیکھو، اپنے میڈیا کو دیکھو، اپنے سوشل میڈیا کو دیکھو، اپنی بول چال کو دیکھو، اپنے کپڑوں کو دیکھو، اپنے رہنے سہنے کے ڈھنگ کو دیکھو۔ یہ سب یہ نہیں بتاتے کہ تم کیا ہو، بلکہ یہ سب چھپاتے ہیں کہ تم اپنی اصل میں کیا ہو۔ تم جب کسی محفل میں جاتے ہو اور اپنا بہترین سوٹ، بہترین خوشبو، بہترین جوتے نکال کر پہن کر صاف ستھرے کر کے جاتے ہو تو سوچو کیا کر رہے ہوتے ہو۔ تم جو ہو اس کے مقابلے میں کچھ اور ہو کر اس محفل میں جاتے ہو، تاکہ جو تم ہو لوگ وہ تمہیں نہ دیکھ سکیں۔ تم جو گھر میں پہنتے ہو وہ پہن کر آفس کیوں نہیں جا سکتے؟ پارٹیوں کے لباس اور گھر کے لباس میں فرق کیوں ہے؟ تم پارٹی میں وہ کیوں نہیں بن کے جاتے جو گھر میں تم سارا دن بنے رہتے ہو؟ تمہاری انا کی اسی نیچر کو تو ٹی وی، اخباروں کے اشتہارات ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بڑی بڑی کمپنیاں اپنا بزنس چلاتی ہیں۔ یہ کمپنیاں تمہاری بصیرت کو، تمہاری دانش کو، تمہاری حکمت کو، تمہاری وزڈم کو سامنے نہیں رکھتی،
بلکہ یہ اپنی پروڈکٹس بناتے ہوئے تم میں موجود اس بیسک فالٹ کو، اس بنیادی غلطی کو ذہن میں رکھ کر یہ پروڈکٹس تیار کرتی ہیں۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم جنہیں اشرف المخلوق ہونے کا دعویٰ ہے، انہیں کیسے آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ تمہیں کسی بھی طرح کا کھانا رنگ برنگی پروڈکشن کے ساتھ کھلایا جا سکتا ہے، لیکن تم کسی گائے کے سامنے کسی قیمتی برانڈ کا برگر رکھ دو اور پھر اسے کھانے پر مجبور کر کے دکھا دو، مگر انسان کو کچھ بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ بس اسے یہ انفارمیشن دے دینا، یہ بتا دینا کافی ہے کہ یہ بڑی کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ کیا وہ گائے تم سے کم ذہین ہے کہ جسے پتا ہے کہ اس کے لیے کس غذا میں کیا غذائی اہمیت، نیوٹریشنل ویلیو ہے، جبکہ تم جنہیں ذہین ہونے کا دعویٰ ہے وہ ہر قسم کی غذائیں ٹھونس رہے ہو کہ جن میں کوئی بھی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے؟ تمہاری انا کو تمہارے جسم کے تقاضوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے بس ایک بات کی پرواہ ہے کہ تم کیا کھاؤ گے تو امیر لگو گے، کیا کھاؤ گے تو معزز لگو گے، کیا کھاؤ گے تو شہری لگو گے۔ اپنے گھر میں موجود چیزوں کی فہرست بناؤ اور اسے غور سے دیکھو، اس میں شاید ایک بھی چیز وہ نہ ملے گی جو تمہاری زندگی کی ضرورت ہو۔ یہ ساری تمہاری انا کی ضرورتیں ہیں۔ انا چونکہ اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیزوں لیبلوں سے ایک ہو کر کوئی چیز بنتی ہے، تو اس کی طاقت چیزوں میں، لیبلز میں چھپی ہوتی ہے۔ اسی لیے انا کو تمہارا نام چاہیے، عہدہ چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، بڑا گھر چاہیے، رتبہ، شہرت چاہیے۔ جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی انا اتنی ہی طاقتور ہوگی، لیکن تمہاری زندگی کو جو چاہیے وہ بہت ہی کم ہے۔ تم ساری زندگی کوشش کرتے ہو اس انا کو بھرنے کی، مگر بھر نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ انا کی نیچر یہی ہے کہ وہ ایک چیز پا لیتی ہے، کچھ دن اس پر پھولتی ہے، فخر کرتی ہے اور پھر اس سے اکتا جاتی ہے۔ تم بڑا گھر بنا لو تو کچھ دن ہی بس اس سے لطف اندوز ہوتے ہو، پھر اس سے بڑا گھر ڈھونڈنے لگ جاتے ہو۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پچھلا گھر اب ناکافی ہو گیا ہے، بلکہ اس کی وجہ بس اتنی ہے کہ انا کو اب کچھ اور چاہیے جس سے وہ چمٹ سکے۔ اپنی نوکریوں کو دیکھو، دل پسند نوکری مل جائے تو کچھ دن انا بڑی خوش رہتی ہے، پھر وہ نوکری اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ پھر انا کو یا پروموشن چاہیے ہوتی ہے یا نئی نوکری۔ کچھ بھی اپنی زندگی میں اٹھا کر دیکھ لو، اس کی نیچر تمہیں ایسی ہی ملے گی۔ اس پر کبھی تم غور کیوں نہیں کرتے؟ انا ایک ایسا بے پیندہ برتن ہے جسے کبھی بھرا نہیں جا سکتا، اور تم اسی انا کو بھرنے کی کوشش میں لگے ہو۔ انا کو اس کائنات کی کوئی بھی چیز کبھی نہیں بھر سکی ہے، کبھی نہیں بھر سکے گی۔ انا کا برتن چاہے بھکاری کا ہو یا سکندر کا ہو، اس میں حل میں مزید کی صدا ہمیشہ گونجتی رہتی ہے۔ تمہاری انا کے غلط ہونے، فالٹی ہونے کے لیے کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ اب اگر انا فالٹی ہے تو رائٹ کیا ہے؟ وہ جو شیشے کے سامنے کھڑا ہے وہ ہے رائٹ، وہ جس نے نام کو، لیبل کو قبول کیا تھا، جس نے فرقے، قومیت، رنگ، نسل، برادری، اسٹیٹس کے لیبل کو قبول کیا تھا، وہ ہے حقیقت۔ اسے تم روح کہو، اسے تم بینگ کہو، اسے تم ہستی کہو، اسے تم زندگی کہو، یا پھر اسے کہو خدا۔ وہ ہے تمہاری حقیقت، اور اس حقیقت تک تم سیدھے پہنچ سکتے ہو، الٹے نہیں۔ یاد رکھنا، انا کبھی حتمی حق تک نہیں پہنچتی، کیونکہ جب تم حتمی حق تک پہنچتے ہو اس وقت انا رہ ہی نہیں جاتی۔ انا کبھی اسے نہیں پا سکتی، کیونکہ جب تم اسے پاتے ہو تو انا رہ ہی نہیں جاتی۔ کبھی کبھی آپ کو ایسا لگنا ممکن ہے اور بجا بھی ہے کہ ان ویڈیوز میں بول رہا آدمی آج کے انسان کی زندگی کا شدید ناقد ہے۔
اور اسے آج کے انسان کی زندگی پر صرف اعتراض ہی اعتراض ہیں۔ اگر اس ویڈیو کو سن رہے لوگ اس خیال کے حامی ہیں تو آج کی ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے ہے۔ میں یقیناً آج کے انسان کے زندگی کو سمجھنے کے ڈھنگ کا نقاد ہوں، اس پر تنقید کرتا ہوں، مگر آج کے انسان کی زندگی کا نقاد میں ہرگز بھی نہیں۔ زندگی ہمیشہ سے ایک ہی جیسی ہے، ہمیشہ سے ہی خوبصورت ہے، ہمیشہ سے ہی مقدس ہے۔ آج کے انسان کی زندگی بھی اتنی ہی خوبصورت اور مقدس ہے جتنی کبھی بھی اس کائنات میں موجود کسی بھی انسان کی رہی ہوگی۔ زندگی کے ساتھ کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس وقت بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایگزیکٹلی یہی زندگی رہے، جس حال میں تم ہو ٹھیک اسی حال میں رہو، پریشانیوں اور پورے کے پورے مسائل میں ڈوبے رہو، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو تنقید ان ویڈیوز میں ہوتی ہے وہ ہرگز بھی زندگی پر تنقید نہیں ہے۔ تم جو زندگی جی رہے ہو اس کے ساتھ پوری طرح کھڑے رہو، تم خود دیکھو گے کہ زندگی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ ایک بات کو سمجھیے، زندگی صرف اس پل میں ہوتی ہے، اس سے آگے کے کسی پل یا گزرے ہوئے کسی لمحے میں زندگی کبھی بھی نہیں ہوتی، کبھی تھی ہی نہیں، نہ ہو سکتی ہے۔ اس پل سے آگے یا پیچھے صرف اور صرف آپ مائنڈ بن کر ہی جا سکتے ہیں۔ جسمانی طور پر آپ کا اس پل سے باہر کہیں بھی ہو پانا ناممکن ہے، اور اس پل میں موجود زندگی کے ساتھ کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کتنے ہی لوگوں کے یہ سوال ہیں کہ ایسے حالات ہیں، ایسی زندگی ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے، بھاگنا ہے، ہم کیا کریں؟ بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ بھاگ کر تم کبھی زندگی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، یہیں ہو کر، یہیں رک کر زندگی تک پہنچا جا سکتا ہے، زندگی کے ساتھ ایک ہوا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو نام نہاد قسم کے کئی مسائل کا شکار ہیں، وہ اس پل میں ان سارے مسائل کو پورے کا پورا قبول کر کے دیکھیں، انہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیشہ جو بھی سچویشن تمہارے سامنے ہو اس کو سامنے رکھو اور خود سے پوچھو، کیا یہ جو سچویشن ہے، یہ جو صورتحال ہے، مجھے پسند ہے، مجھے اس سے مزہ آ رہا ہے؟ اگر وہ آپ کو پسند ہے، آپ اس سے پرسکون ہو، پیسفل ہو، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دوسری بات کہ سچویشن آپ کو پسند نہیں، تو اب دو اور سوال خود سے پوچھو، کیا میں اس سچویشن کو بدل سکتا ہوں؟ اگر اس سوال کا جواب آپ کو ہاں میں ملے تو اٹھیں اور سچویشن کو بدل دیں۔ دوسری صورت، اگر سچویشن آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ اس کو بدل سکنے کے بھی قابل نہیں ہیں، تو پھر پورے کا پورا اس سچویشن کو قبول کر لیں۔ یقین مانیے کبھی زندگی میں آپ مسئلہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ یہاں ان ویڈیوز میں جو تنقید ہوتی ہے وہ زندگی پر تنقید نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کو سمجھنے کے اس ٹول پر ہوتی ہے جس سے زندگی کو پرکھا جا رہا ہے، جس پر رکھ کر زندگی کو تولا جا رہا ہے۔ پہلے دو چیزوں میں فرق کو سمجھو، شاید پھر یہ بات سمجھ آئے۔ ایک ہے آپ کا ہونا، آپ کی بینگ، آپ کی ہستی کا ادراک، ہونے کا شعور، اور دوسرا ہے ہونے کو سوچنا، ہونے کا تھاٹ۔ جب تمہارا شعور بینگ کو مرکز بناتا ہے تو اس وقت مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، سچویشنز ہو سکتی ہیں، واقعات مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، حالات اور ہو سکتے ہیں، اور سچویشنز کو ڈیل کرنے کی صلاحیت خود زندگی میں ہے۔ یہ سمجھ خود نیچر آپ میں
اونڈیلتی رہتی ہے۔ دوسری چیز ہے زندگی کا تھاٹ۔ جب تمہارا شعور مائنڈ کو اپنا مرکز مان کر جینا شروع کرتا ہے، یہاں صرف مسائل ہی مسائل تمہیں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مائنڈ مسائل کو پسند کرتا ہے۔ مسائل مائنڈ کے لیے فیول کا کام کرتے ہیں۔ اگر شعور کا مرکز مائنڈ ہو جائے تو مسائل سے آزادی ناممکن ہے۔ اس کو ایک اور ڈھنگ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک ہوتا ہے زندگی کو جینا اور ایک ہوتا ہے زندگی جینے کی تیاری۔ جو زندگی جی رہا ہے اس کے سامنے سچویشنز آئیں گی، اور جو زندگی جینے کی تیاری کر رہا ہے اس کے سامنے صرف مسئلے آئیں گے۔ ذرا ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک بچہ ہے جو کالج میں پڑھ رہا ہے، مگر صرف یہ سوچ کر پڑھ رہا ہے کہ کل کو ڈاکٹر بن جائے گا اور اس کی زندگی کامیاب تب کہلائے گی۔ یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بچہ زندگی کو جی نہیں رہا بلکہ زندگی کو جینے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی بچہ کل کو جب ڈاکٹر بن جائے گا تو پھر کسی اور تیاری میں جت جائے گا، کیونکہ اس نے زندگی کو ملتوی کرنے کا، پوسٹ پون کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیا ہے۔ وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو شہر کا سب سے بڑا اور کامیاب ڈاکٹر ہونے کی کوشش شروع کر دے گا۔ وہ شہر کا سب سے کامیاب ڈاکٹر ہو جائے گا تو پھر اپنے کلینک کو بنانے کی تیاری میں جت جائے گا، اور پوری زندگی وہ کامیاب زندگی، پرسکون زندگی کو جینے کی تیاری میں کھپا دے گا۔ اسی مائنڈ سے ہی اگر تم سوچو کہ جو زندگی پر زندگی کے تھاٹ کو ترجیح دے رہا ہے تو تم جانو گے کہ یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ زندگی تمہارے پاس جینے کے لیے تھی، جینے کی تیاری کے لیے ہرگز بھی نہیں۔ جو جینے کی تیاری میں صرف ہو رہی زندگی ہے وہ صرف موت تک پہنچنے کی ایک لمبی اور تھکا دینے والی راہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایک منٹ کے لیے اسی مثال کو دوسرے اینگل سے بھی ذرا دیکھیں کہ ایک دوسرا بچہ جو اسی کلاس میں موجود ہے اور اس کتاب کو جی رہا ہے جو اس کے سامنے ہے، اس لیکچر کو جی رہا ہے جو وہ سن رہا ہے، اس ہوم ورک کے ساتھ وہ ایک ہے جو اسے آج ملا تھا، اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوگا؟ اس کی اس پل کی کوالٹی بہتر ہونے کی وجہ سے اس کے ایکشن، اس کے کام طاقتور ہوں گے، اور طاقتور ایکشن کے نتیجے بھی طاقتور ہوں گے۔ وہ یقیناً ایک کامیاب ڈاکٹر بھی بنے گا اور اچھے سے اچھا کلینک بھی شروع کر پائے گا۔ اگر ایسا کرنا اس کی زندگی کے تجربے سے ہم آہنگ ہوگا تو وہ جہاں اور جس بھی پوائنٹ پر ہوگا اس کی زندگی کا تجربہ شاندار ہوگا۔ وہ سارے گول، سارے اہداف جو جینے کی تیاری میں مصروف انسان سوچتا ہے، وہ سارے گول بھی جینے والا پا لیتا ہے، اور زندگی کا اس کا تجربہ بھی شاندار رہتا ہے۔ آج کے انسان کی زندگی کے ساتھ بنیادی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ہے اس اپروچ کے ساتھ جو طاقتور مائنڈ ہونے کی وجہ سے زندگی کی طرف پیدا ہو گئی ہے۔ غور سے دیکھو، اس کائنات میں انسان کو چھوڑ کر کوئی بھی جانور ایسا نہیں جو اپنے تھنکنگ مائنڈ کو اپنا آپ سمجھتا ہو، جو سوچوں کو خود جانتا ہو، مگر انسان اپنے سوچے کو، اپنے تھاٹ پروسیس کو، اپنے مائنڈ کو اپنا آپ سمجھ لیتا ہے۔ اس کائنات میں انسان یا پھر اس کے بہت ہی قریب رہنے والے جانوروں کو چھوڑ کر کوئی بھی جاندار دکھ لفظ اور اس سے جڑے احساسات سے، پین سے، مایوسی سے آگاہ نہیں ہے۔ کیونکہ انسان خود کو سمجھتا ہے اپنے تھاٹس۔ آپ کا ہونا، آپ کی ہستی، آپ کی بینگ کچھ اور ہے، اور آپ کا یہ سوچنا کہ یہ ہونا ہے، یہ ہستی ہے، یہ بینگ ہے، یہ کچھ اور ہے۔ جب تک انسان تھاٹ کے ساتھ، اپنی سوچوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہے، اپنی ساری شناخت اپنے مائنڈ میں اٹھ رہے خیالات سے اخذ کر رہا ہے، تب تک وہ جزوی طور پر زندہ ہے، اور جزوی زندگی میں
کل زندگی کا سکون ناممکن ہے۔ یاد رکھیے، جھیل صرف لہروں کا نام ہو تو پھر ہر وقت ان میں بے چینی، ہلچل رہے گی ہی رہے گی، لیکن اگر جھیل کو کل کی شکل میں سوچیں تو لہریں طوفانی بھی ہو جائیں پھر بھی اس کا باطن پرسکون اور پیسفل ہوگا۔